إن الله وملائكته يصلون على النبي. الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته وسلم تسليما كثيرا كثيرا محترم حاضرین، دوستو، بزرگوں، میرے اور آپ کا نبی اپنی ساری زندگی میں اکثر حضور کا معمول یہ تھا
کہ جمعہ کی فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھتے تھے. کبھی سفر میں چھوٹ گیا ہو الگ بات ہے، لیکن اکثر معمول تھا یہی 2 سورتیں، الف لام میم سجدہ اور سورہ دہر. کیوں؟ اور حضور کا ہر کام، ہر عمل سبق ہوتا ہے، امت کے لیے سبق ہے. الف لام میم کا مضمون اس سورت کا اللہ اکبر، سورہ دہر کا مضمون اللہ اکبر. جمعہ کے مختصر وقت میں دونوں مضمونوں کو سنانا مشکل ہے، تو حضور یہ 2 ہی سورتیں جمعہ کی فجر کی نماز میں کیوں پڑھتے تھے؟ علماء نے لکھا ہے حضور ہر 8 دن میں 1 مرتبہ اپنے صحابہ کو سبق یاد دلاتے تھے. کیا سبق؟ سورہ دہر، جسے سورہ انسان بھی کہا جاتا ہے، جس کی شروعات ہے هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. انسان تو کل کچھ نہیں تھا، اللہ نے تجھے بنایا. لم يكن شيئا مذكورا، نہ ڈاکٹر تھا، نہ انجینئر تھا، نہ پروفیسر تھا، کچھ بھی نہیں تھا. تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم کچھ نہیں، اللہ کی ذات ہی سب کچھ ہے. انسان کی ابتدا ایک گندے قطرے سے ہے. اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ، ایک ناپاک قطرہ. کپڑے کو لگ گیا تو رگڑ رگڑ کر دھوئے گا، جسم کو لگ گیا تو پانی ڈال کر اسے صاف کرے گا. بھائی انسان کا مادہ منوی، انسان کے منی کا خطرہ اگر جسم پر لگ جائے تو کون آدمی ہے کہ اسے چلو بھائی یہ نئی عطر ہے، خوشبو ہے، پرفیوم ہے، میں اسی کے ساتھ جاؤں گا، کون غیرت کرے گا، کون برداشت کرے گا؟ تو اللہ کہہ رہا ہے انسان تو کل نہیں تھا جو آج ہے. تیری حیثیت اور تیری طاقت کچھ بھی نہیں، تیری ابتدا ایک گندے خطرے سے ہے. اِنَّا خَلَقْنَاهُ مِن نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ نَبْتَلِيهِ. ابتدا ایک گندا خطرہ. دیکھو ہماری حقیقت، ہماری حیثیت، جو آج ہم اپنے آپ کو فلاں سمجھ رہے ہیں، لیکن ہماری حیثیت ابتداء ایک گندا خطرہ، امتحان سڑی لاش. انتقال ہونے کے بعد 4 دن 3 دن رکھ دو، سڑ کر کیڑے پڑ جائے. ابتداء گندا خطرہ، لاسٹ امتحان ایک سڑی ہوئی لاش، اور درمیان کی ساری زندگی گندگی کی ٹوکری کو پیٹ میں اٹھا کر پھرتا رہتا ہے بس. تو اللہ کے رسول نے اس مضمون میں بتایا کہ دیکھو ہم کچھ نہیں، یہ بڑائی کے بول چھوڑ دو، اپنے آپ کو پہچانو. انسانوں اپنے آپ کو پہچانو. ہماری حیثیت کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس مضمون کو صحابہ کے سامنے ہفتے میں 1 دن، ہفتے میں 1 بار یاد دلاتے تھے، تاکہ ذہن میں رہے، یاد رہے کہ میری حیثیت، میری حقیقت کچھ نہیں ہے.
دیکھو مسلمان کے لیے سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ اس کا ایمان ہے. مسلمان کے لیے سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ اس کا ایمان ہے. اگر یہ چلا گیا تو ساری زندگی یہ اور دوسرے میں کوئی فرق نہیں ہوگا. بتاؤ یہ اللہ نہ کرے اگر ایمان چلا گیا تو ہم میں اور غیروں میں کیا فرق رہ جائے گا؟ وہ بھی کپڑے پہنتے ہیں، ہم بھی کپڑے پہنتے ہیں، وہ بھی شادی کرتے ہیں، ہم بھی شادی کرتے ہیں، ان کے بھی گاڑیاں ہیں، ہمارے یہاں بھی گاڑیاں ہیں، ان کے بھی بنگلے ہیں، گھر ہیں، ہمارے بھی گھر ہیں، بنگلے ہیں، ہم بھی سفر کرتے ہیں، وہ بھی سفر کرتے ہیں، ان کے بھی آنکھ کان ناک ہاتھ پیر ہے، ہمارا بھی آنکھ کان ناک ہاتھ پیر ہے. فرق کیا رہے گا؟ تو اس قیمتی چیز کو بچانا ہے نہیں بچانا ہے؟ ایمان. دیکھو دو چیزیں ہیں، ایک خدمت ہے، ایک دعوت ہے. خدمت کیا ہے؟ انسان کو دنیا کے نقصانات سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ خدمت ہے. اور انسان کو آخرت کے نقصان سے بچانے کی کوشش کرنا، یہ دعوت ہے، یہ قضا کرنا ہے. دنیا میں پریشانی سے ہمیں بچانے کی کوئی کوشش کر رہا ہے، یہ خدمت ہے. آخرت کے نقصان سے کہ یہ ہمارا بھائی جہنم میں چلا جائے گا، اسے بچانے کی کوشش کرنا، یہ دعوت. اللہ نے زندگی کی گاڑی کو چلانے کا اختیار ہم کو دیا ہے. ہم زندگی کی گاڑی چلا رہے ہیں، نہیں چلا رہے ہیں. ڈرائیور جو گاڑی چلاتا ہے، گاڑی کا کنٹرول ڈرائیور کے ہاتھ میں ہوتا ہے. گاڑی چلاتا جا رہا ہے، سامنے سے آنے والا غلط آ رہا ہے، رانگ آ رہا ہے، غلطی کر رہا ہے، تو یہ کیا سمجھے گا؟ میری تو غلطی نہیں ہے، چلو وہ اوپر آئے اور مجھے ٹھوک دے، کوئی بات نہیں، غلطی اس کی ہے. کیا کرے گا؟ اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے گا، دائیں مڑے گا، بائیں مڑے گا، اگر ہو سکے تو گاڑی سے کود جائے گا، بچنے کی پوری کوشش کرے گا. یہ نہیں کہے گا غلطی میری نہیں ہے، غلطی اس کی ہے، میں تو اپنی جگہ صحیح ہوں. تو میرے بھائیو، شیطان قسم کھا کر آیا ہے اللہ کے پاس، اے اللہ میں تیرے بندوں کو جہنم میں پہنچا کر رہوں گا. اب ہمیں غلط راستے سے بچنا ہے. ہم جا رہے ہیں، زندگی کی گاڑی چلا رہے ہیں، اونچ نیچ آ رہی ہے. الم نجعل لہ عینین، اللہ کہتا ہے ہم نے آنکھیں دی ہیں، دیکھو. اپنے اندر سے بڑائی کی چیز کو نکال دو. من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے گا اللہ اسے سب سے بڑا بنا دے گا. اللہ کے رسول نے دعا میں فرمایا، اللہم اجعلنی فی عین صغیرہ وفی اعین الناس کبیرہ. اے اللہ تو مجھے اپنی نظر میں چھوٹا بنا دے، لوگوں کی نظر میں بڑا کر دے. بڑائی جو ہے نا، یہ بہت بڑی بیماری ہے. تہجد بھی کام نہیں دے گی، عالم ہونا بھی کام نہیں دے گا، قاری ہونا بھی کام نہیں دے گا، مسجد کا صدر ہونا بھی کام نہیں دے گا، مساجد کا بنانا بھی کام نہیں دے گا، مسجدوں کو چندہ دینا بھی کام نہیں آئے گا. جس کے اندر بڑائی ہوگی وہ تو ساری زندگی برائی پھیلائے گا. اب دیکھنا یہ ہے یہ چیز ہمارے اندر ہے یا نہیں ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے. قرآن کریم کے اندر سورہ معارج میں 29ویں پارے میں اللہ کہتا ہے، لو یفتدی المجرم، انسان کے اندر بخل اتنا ہے، بخیلی، سب کا برا ہو جائے لیکن میرا اچھا ہو جائے. یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنی. قرآن نے ایک نظارہ کھینچا،
ایک منظر کشی کی. انسان کے اندر اتنا بخل ہے، اتنا خود غرض ہے، اس کے رگوں میں اتنا بھرا ہوا ہے، وہ تو چاہتا ہے سب ختم ہو جائے، میں بچ جاؤں. اگر اپنے آپ کو داؤ پر لگانے کا وقت آئے گا تو اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہ اپنے خاندان کو بھی، اپنے رشتہ داروں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی، اپنے خیش قبیلے کو بھی، اپنی قوم کو بھی، اپنی ملت کو بھی، یہاں تک کہ ساری انسانیت کو داؤ پر لگا دے گا، خود کو بچا لے گا. بے شمار واقعات ہیں، یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو اپنے آپ کو پہچانو، اپنے ایمان کی قدر کرو. جو بہترین قیمتی سرمایہ اللہ نے دیا ہے، دینے والا چھین بھی سکتا ہے، نہیں چھین سکتا. جو دے سکتا ہے وہ واپس بھی لے سکتا ہے. تو ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے میرے بھائیو، اس کی قدر کرو، قیمتی سرمایہ ہے. کتابوں میں لکھا ہے کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا کا بیٹا تھا، مسلمان تھا. قارون کافر نہیں، مشرک نہیں، مسلمان. جیسے آج ہم اپنے زمانے میں کلمہ پڑھنے والے کو مسلمان بولتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں مسلمان تھا قارون. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، تورات کا حافظ تھا. اللہ نے مال دیا تھا تو تجارت کرنے والوں کو تجارت کرنے کے واسطے پیسے دیتا اور سود لیتا. سود خور تھا. پیسے دینا، زیادہ پیسے لینا. جب مال زیادہ ہو گیا، حضرت موسیٰ نے فرمایا اللہ کے بندوں پر خرچ کرو. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ. اللہ نے جو تمہیں دیا اس میں سے خرچ کرو. غریبوں کا بھی حق ہے، یتیموں کا بھی حق ہے، بیواؤں کا بھی حق ہے، مساجد کا بھی حق ہے، مدارس کا بھی حق ہے. تو قارون کہنے لگا انما اوتیتہ علی علمی. موسیٰ دماغ خراب ہے، یہ میرے کمایا ہوا مال ہے، مجھے پھگوٹ میں نہیں آیا. میں رات دن ایک کر کے یہ مال کمایا ہے، یہ میرا ہے، میرے ہنر سے آیا ہے. میں کسی کو ایک پیسہ دینے کے لیے تیار نہیں. انما اوتیتہ علی علمی. یہ اندر جو بڑائی تھی کیا کی؟ لے ڈوبی. ایمان بھی گیا، قارون بھی گیا. ایمان بھی گیا، قارون بھی گیا. واقعات زندگی میں کئی بار سنتے آ رہے ہیں، تو واقعہ کیا میسج دے رہا ہے، ہماری زندگیوں کے اندر تبدیلی کے لیے کیا پوائنٹ پیش کر رہا ہے، اسے نوٹ کرنا ہے. اپنی زندگیوں کے اندر انقلاب لانا ہے، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین بڑھانا ہے، اپنے آپ کو پہچاننا ہے. انسانوں اپنے آپ کو پہچانو. کتابوں میں لکھا ہے ایک بہت بڑے محدث تھے، حدیث لکھنے والے، پڑھانے والے. ان کا جو زمانہ تھا اس وقت ساری کتابیں روشنائی سے لکھی جاتی تھی. پرنٹنگ کا دور نہیں تھا، چھاپنے کا دور نہیں تھا، مشنری نہیں تھی، ہاتھوں سے کتابیں لکھی جاتی تھی. قرآن بھی ہاتھ سے لکھا جاتا، حدیث بھی ہاتھ سے لکھی جاتی.
آج کل تو پین کے اندر پہلے سے انک موجود ہوتی ہے، جب تک وہ ختم نہیں ہوتی چلاتے رہو چلاتے رہو چلاتے رہو چلاتے رہو، چلتا رہے گا۔ لیکن پہلے زمانے کے اندر لکڑی کی پین ہوتی تھی، اسے چھیل کر ڈبو کر اس سے لکھتے، کتابت کرتے۔ وہ لکڑی سے جو قلم بناتے اس کے سامنے کے نوک کو لکھنے کے قابل بناتے، چھیلتے، اسے انک میں ڈبوتے اور لکھتے۔ تو باٹل میں ڈبا کر جب اوپر اٹھائے تو ایک مکھی آ کر بیٹھ گئی، تو انہوں نے ہاتھ کو ایسے ہی روک لیا، اللہ کی مخلوق ہے، پیاسی ہے، چلو پی لے۔ جب وہ پی کر اڑ گئی تو انہوں نے پھر ڈبا کر لکھنا شروع کیا۔ چند دنوں کے بعد انتقال ہوا، شاگرد نے پوچھا حضرت آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ آپ تو محدث تھے، پڑھانے والے تھے، پڑھنے والے تھے، پڑھانے والے تھے، 24 گھنٹے آپ کا مشغلہ قال اللہ و قال الرسول۔ انہوں نے فرمایا بیٹے جب اللہ کے دربار میں میری پیشی ہوئی تو اللہ نے فرمایا میرے بندے تو نے ایک دن میری مخلوق پر مہربانی کی اور اس کی پیاس کو بجھایا، آج تو میرے دربار میں آیا ہے، میں تجھ پر مہربانی کرتا ہوں، جا جنت میں چلا جا۔ تو یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے تاکہ انسان اپنی زندگی کے بارے میں سوچے۔ حضرت شیخ احمد سرہندی مجدد الفسانی بہت بڑا عالم ہے، مجدد، دین کی تجدید کرنے والا۔ ان کے ایک شیخ تھے خواجہ باقی باللہ، افغانستان کے تھے، دین کی خدمت کے لیے دلی آئے، دلی میں زندگی گزاری، دلی ہی میں انتقال ہوا۔ نیو دلی کے ریلوے اسٹیشن کے قریب حضرت کی قبر بنی ہوئی ہے، پہاڑی گنج۔ تو وہ جب اپنے ہاں افغانستان میں تھے، عبادت کرتے تھے، تو رات میں عبادت کرتے۔ اللہ والوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ دن میں کام کرنا، رات میں رو کر اللہ کو منانا۔ صحابہ کی بھی یہی صفت قرآن بیان کرتا ہے، رات میں دن میں دین کو پھیلانے کی محنتیں کرتے، رات میں رو کر اللہ کو مناتے۔ اور حضرت کا معمول یہ تھا رات میں سوتے، نیند جب بیدار ہوتے، آنکھ کھلتی، وضو کرتے، تہجد کی 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر جا کر تھوڑی دیر سو جاتے۔ حضور کا بھی معمول تھا، تہجد پڑھ کے سوتے، حضرت بلال آتے، الصلاۃ خیر من النوم، یا رسول اللہ نماز کا وقت ہو رہا ہے۔ تو انہوں نے اپنے بستر سے اٹھا، وضو کی، تہجد ادا کی، پھر سونے کے لیے آئے تو دیکھا یہ کہ بلی لحاف میں گھس کر سو رہی ہے۔ ان کے دل میں بات آئی کہ اللہ کی مخلوق ہے، باہر ٹھنڈ ہے، یہ بیچاری آ کر گھس گئی، چلو گھسے، اسے اٹھانا اچھی بات نہیں ہے، اسے پریشان کرنا اچھی بات نہیں ہے، اللہ کی مخلوق ہے، لہذا دوبارہ مصلی پر آئے اور ساری رات وہی بیٹھ کر اللہ اللہ کرتے گزار دیے، لیکن اس بلی کو جگایا نہیں۔ تو اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ وقت کے بہت بڑی شخصیت کا شیخ بنا دیا۔ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ بن گئے۔
تو جو اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناتا ہے، اللہ کے لیے دکھانے کے لیے نہیں بھائی، اللہ کے لیے اپنے آپ کو چھوٹا بناؤ، اپنے آپ کو پہچانو، اپنے ایمان کی قدر کو سمجھو، اپنی قیمتی سرمایہ جو اللہ نے دیا ہے اس کی حقیقت کو جانو، اس کی حفاظت کی کوشش کرو، تو پھر دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیابی ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے، حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، دیکھو میں یہ بول رہا تھا کہ آدمی کے نیچر میں، آدمی کے مزاج میں بخل زیادہ ہے، دینے دل نہیں کرتا۔ کئی بار سمجھاؤ، کئی فضیلتیں بتاؤ تو تب جیب اجازت دیتا 10 کی۔ تو قرآن نے ایک واقعہ بیان کیا، سورۃ القلم، سورہ نون کے اندر سورۃ القلم کے اندر ایک واقعہ بیان کیا ہے، اور وہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آسمانوں پر اٹھائے جانے کے بعد کا واقعہ ہے، اور یہ واقعہ مکے میں بہت مشہور تھا، اور یہ واقعہ ہوا تھا کہاں؟ یمن کے کیپٹل سٹی شہر صنعاء میں، یمن۔ تو شہر صنعاء سے کچھ فاصلے پر ایک باغ تھا۔ قرآن بیان کرتا ہے، اِنَّا بَلَوْنَهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا مُصْبِحِينَ وَلَا يَسْتَثْنُونَ فَطَافَ عَلَيْهَا طَائِفٌ مِّن رَّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ أَنِ اغْدُوا عَلَىٰ حَرْثِكُمْ إِن كُنتُمْ صَارِمِينَ فَانطَلَقُوا وَهُمْ يَتَخَافَتُونَ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ مِسْكِينٌ۔ تو قرآن نے واقعہ بیان کیا، کیا واقعہ بیان کیا؟ کہ وہاں پر ایک آدمی کا باغ تھا، کھیت تھا۔ اللہ کہتا ہے کہ دیکھو، جن کو ہم نے نعمتیں دی ہیں ان کو آزما کے ہم دیکھتے ہیں، ان کی آزمائش کرتے ہیں۔ اِنَّا بَلَوْنَاهُمْ كَمَا بَلَوْنَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ، جیسا کہ ہم ان باغ والوں کی آزمائش کی تھی ایسے ہم آزمائش کرتے ہیں، پریشانی دے کے دیکھتے ہیں، آفت آتی ہے۔ تو وہ باغ کا جو مالک تھا نیک آدمی تھا، اور وہ جب بھی باغ کی کٹائی کرتا، کھیت کی کٹائی کرتا، فصل توڑتا، پھل توڑتا، تو اپنے لیے بھی رکھتا، غریبوں، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، مفلسوں کو بانٹتا۔ ایک دن اس کا انتقال ہو گیا، اس کے 5 بیٹے وارث بن گئے۔ بیٹوں نے کہا ہمارا باپ نالائق تھا، بے وقوف تھا، اتنا اناج، اتنا پھل، اتنا فروٹ ضائع کرتا تھا وہ غریبوں کو دے کر، کیا ضرورت ہے دینے کی؟ آج بھی کسی گھر کے اندر باپ اگر زیادہ دینے لگتا ہے تو بیٹا رکھتا ہے، کیا بات ہے؟ عقل نہیں ہے۔ تو ان 5 بھائیوں نے مل کر کہا ہمارے ابا کو تو عقل نہیں تھی، تقسیم کرتے تھے، ہم کسی کو نہیں دیں گے۔ سارا اناج توڑیں گے، گھر لائیں گے، سارا فروٹ پھل توڑیں گے، گھر لائیں گے، ساری کھیتی کاٹیں گے، گھر لائیں گے، زمین میں بھی اگر کوئی رک گئی ہے تو اسے بھی نکال کر گھر لائیں گے۔ بعض چیزیں زمین سے کھینچتے ہیں تو درخت کے ساتھ، جھاڑ کے ساتھ کچھ چیزیں آتی ہیں، کچھ زمین میں رہ جاتے ہیں،
جیسے پھلی کا درخت ہے، اسے کھینچو، اگر نرم رہے گا، زمین نرم ہے تو پورا آئے گا، اگر زمین سخت ہے جھاڑ ہاتھ میں آئے گا، پھلی اندر رہ جائے گی۔ تو کہنے لگے ہم وہ اندر رہنے والی چیز کو بھی کھود کر نکال لیں گے لیکن غریبوں کو نہیں چھوڑیں گے۔ تو مشورہ کیے، سب نے کہا ٹھیک ہے ایسے ہی کریں گے، ایک کو نہیں دیں گے، سارے کا سارا ہم خود استعمال کریں گے، منڈیوں میں بیچیں گے، ہماری محنت ہے، ہماری زمین ہے، ہمارا باغ ہے، ہماری کھیتی ہے، ہم غریبوں کو کیوں دیں، سارے کا سارا فائدہ ہم اٹھائیں۔ ادھر گھر میں مشورہ ہو رہا تھا، فطاف علیہا طائف، ادھر اللہ کے عذاب کی ایک لپٹ آئی اور سارا باغ جل گیا۔ نیت میں خطرہ، جھولی میں فترہ، ادھر برائی ارادہ کیے، ہم غریبوں کو نہیں دیں گے، مانگنے والوں کو نہیں دیں گے، سارے کا سارا خود استعمال کریں گے۔ ادھر نیتیں خراب ہو رہے ہیں تو ادھر اللہ اپنی لپیٹ میں لے رہے ہیں، اللہ بتا رہے ہیں تمہاری جیسی نیت ویسے فیصلے کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا دیکھو اگر پھل توڑنا ہے تو صبح صبح سویرے نکلو، ابھی اندھیرا اندھیرا ہو، کوئی ہمیں جاتا ہوا نہ دیکھے، دیکھ لے گا تو آ جائے گا، مانگنے آئے گا، پھر اسے واپس کرنا مشکل ہے، اس لیے صبح صبح جاؤ، کوئی نہ دیکھے، توڑ کر گھر لے کر آ جائے اندھیرے میں۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، یہ مشورہ کر کے سو گئے، صبح صبح اٹھ کو ایک دوسرے کو اٹھانے لگے۔ فَتَنَادَوْا مُصْبِحِينَ، آواز لگانے لگے اٹھو اٹھو، پھل توڑنا ہے، کھیتی توڑنا ہے، اٹھو۔ اٹھ کر پورے پہنچے، جب باغ کے پاس گئے تو دیکھا وہاں باغ ہی نہیں ہے۔ تو کہنے لگے اِنَّا لَضَالُّونَ، ارے بھائی ہم غلط جگہ، اندھیرے میں غلط جگہ آ گئے، یا تو باغ ہی نہیں ہے۔ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، اللہ کا عذاب آیا تو کھیتی ایسی جل گئی تھی، ایسی ہو گئی تھی جیسے بنجر زمین ہوتی ہے، سارا باغ تباہ ہو گیا، زمین رہ گئی ہے۔ اب یہ گئے دیکھا کہ باغ ہی نہیں ہے، سمجھے غلط راستے پر آ گئے۔ دوسرے کہنے لگے جناب غلط راستے پر نہیں ہے، یہ ہمارا باغ۔ تو درخت کہاں گئے؟ تو ایک بولا تمہیں رات پہلی رائے دیے نا، کسے بھی دینا نہیں، بلکہ اس وقت سے ایسا، اے میں نہیں بولا سو تجھ بولا سو، اب لڑ رہے ہیں آپس میں۔ تو نہیں بولنے کی وجہ سے ایسا ہوا، وہ بولتا ہے تو بولنے کی وجہ سے، تیری بات کہنے کی وجہ سے، تو بولا سو دیو نکو، خدا داد کو دیو نکو، ختم ہو جاتا پیسہ۔ اب بول رہا ہے تمہیں جی بولے سو نہیں تو میں دے کر کچھ نہ کچھ نیکی کما لیتا، وضو خانے میں بھی میرا حصہ ہو جاتا، محراب میں بھی میرا حصہ ہو جاتا، ممبر تو ایک ہی آدمی مار گیا۔ تمہاری وجہ سے تمہیں پیچھے ہٹا سو، تمہیں جب بھی پوچھتے تمہیں ذرا جھکلے بڑھ جاتے تو سونے کی ایکٹنگ کرتے، میں بھی تمہارے پیچھے ذرا منڈی جھکالے بڑھ جاتا، تمہیں کرے سو۔ اب آپس میں وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ، ایک دوسرے پر لعنت ملامت کرنے لگے، تمہاری وجہ سے، تمہاری وجہ سے۔ تو آخر میں ایک نے کہا چھوڑو بھئی ہو گیا ہوگا، عَسَىٰ رَبُّنَا أَن يُبْدِلَنَا خَيْرًا مِّنْهَا وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ، جو ہو گیا چھوڑ دو، سچی توبہ کرو، نیتوں کو صحیح بنا لو، آئندہ دینے کی نیت کرو، اللہ کے نام پر جب بھی پوچھیں گے ہم دیں گے، یہ نیت کرو تو پھر اللہ تمہیں اس باغ سے بہترین باغ دے گا۔ یہ قرآن بیان کر رہا ہے، واقعہ میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو بخل آدمی کو کہاں لے جاتا ہے، اسے نہیں پتا چلتا کہ میری حقیقت کیا ہے، یہ
دی ہوئی چیز کس کی ہے اور کس کے لیے دینا ہے، یہ ساری چیزوں پر پردہ پڑ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، اسی لیے اللہ نے ہمیں زندگی کی گاڑی چلانے کے لیے ڈرائیور بنایا ہے۔ ساری زندگی کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہے۔ سیدھے راستے میں جاؤ، غلط راستے میں جاؤ، صحیح راستے میں جاؤ، نماز پڑھو، شراب پیو، زنا کرو، سنیما دیکھو، کیا بھی کر لو، دنیا ہے، لیکن آنکھ بند ہوگی تو پتہ چلے گا۔ تو حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑا امام، انہی کے زمانے میں ایک اور بزرگ تھے حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، لیکن یہ اللہ کا ولی بننے سے پہلے شرابی تھے۔ حضرت بشر شرابی تھے۔ ایک دن شراب کی حالت میں جا رہے تھے، ڈولتے ڈولتے، آدمی کو نشہ آ گیا تو کیا کرتا ہے، راستہ چلنا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے، آدمی کو پہچاننا بھی، اوور ہو گیا ہے تو پہچاننا بھی مشکل، اپنے کنٹرول میں خود نہیں رہتا۔ تو جا رہے تھے، دیکھا کہ زمین پر ایک ٹکڑا پڑا ہوا ہے اور اس پر لکھا ہے اللہ، فوراً آنکھ کھل گئی، تو اللہ کا نام ہے، نیچے پڑا ہوا، شراب کی حالت میں بھی کہہ رہے ہیں یہ تو میرے اللہ کا نام ہے۔ ایمان 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 زندہ ہے تو آدمی بچ جائے گا، ایمان ہی مر گیا تو پھر کچھ نہیں بچتا، ایمان نکل گیا ساری دنیا کی دولت مل جائے بیکار ہے، تف ہے۔ آج وہی ایمان بیچنے کے سودے ہو رہے ہیں مسلمانوں کے، ایمان کو بیچا جا رہا ہے، معلوم بھی نہیں ہو رہا، اور اسے بھی معلوم نہیں میں ایمان بیچ رہا ہوں، میرے کو کیا دیکھ لیں گے بعد میں، مرنے کے بعد دیکھ لیں گے، کیا دیکھتا بھی مرنے کے بعد۔ سمجھانے والوں نے نہیں سمجھایا، بتانے والوں نے نہیں بتایا۔ اللہ پوچھے گا کیا تمہارے پاس ڈرانے والے نہیں آئے تھے، بتانے والے نہیں آئے تھے؟ وہ کہیں گے اللہ آئے تو تھے، جمعہ میں نہیں سنتے تھے۔ اللہ وہاں پوچھے گا۔ تو ایمان اندر ہے تو آدمی کو ایمان اپنی جان سے پیارا ہوتا ہے۔ ہر آدمی ایمان کی خاطر اپنی گردن کو کٹانے کے لیے تیار ہو جائے گا، ایمان کے لیے، ایمان کے لیے مرنے کو پسند کرے گا، لیکن ایمان جانے نہیں دے گا۔ کون؟ حقیقی آدمی، ورنہ منافق ہے تو اسے ایمان سے کوئی لینا دینا نہیں، وہ تو چند پیسوں کی خاطر اپنے ایمان کو بیچ دے گا، اپنی بیوی بچوں کو بیچ دے گا، ایک ووٹ پر اپنی غیرت کو بیچ دے گا۔ دیکھا ہے نا، بے شمار واقعات ایسے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کا نام نیچے پڑا ہوا ہے، اٹھا لیا، آنکھوں سے لگایا، نام اللہ۔ آج خالی ہمارے زبانوں پر قدر ہے، دل میں قدر ایمان کی، اسلام کی، اللہ کی ہمارے دلوں سے نکلتی جا رہی ہے۔ جا کر دیکھو قبرستانوں کے اندر، قبرستان میں قبروں پر کتبے لگائے ہوئے ہیں اور اس پر لکھا ہوا رہتا ہے کل من علیہا فان، اس پر ایک ہاتھ دھول پڑی ہوئی ہے، قرآن کی آیت ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، کسی نے ناک نینٹ نکال کر پتھر پر ڈال رہا، روتا روتا ہے، اور وہ جا کر آیت پر پڑھ رہا، یہ عزت ہے۔ کتبے لکھا رہے ہیں، شان سے آیتیں لکھا رہے ہیں، بھئی ان آیتوں کی قدر کون کرے گا؟ جوتے لگا لے کو جا رہے ہیں کتبیاں کو،
مٹی پڑی ہوئی ہے، دھول پڑی ہوئی ہے، رین تھوک پڑا ہوا ہے، یہ وبال کس پر آئے گا؟ تو میرے بھائیوں، اپنا دل جیسا کہہ رہا ہے اس طرح چلنے کا نام زندگی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے بتایا ہے زندگی کیسے گزارنا ہے، ورنہ پھر ہم 2 پیر والوں میں اور 4 پیر والوں میں کوئی فرق نہیں رہے گا۔ تو حضرت احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں جو حضرت بشر حافی تھے، وقت ہو رہا ہے، میں مختصر بات بول کر بات کو ختم کروں۔ انہوں نے اٹھا کر انکھیں سے لگایا، رکھ دیا، تو آواز آئی، میرے بندے تو نے میرے نام کی عزت کی اور اسے بلند کیا، آنکھوں سے لگایا، پوچھا اوپر رکھا، جا ہم تیرے نام کو بھی عزت دیں گے، تجھے بھی بلند کریں گے۔ اللہ نے زندگی بدل دی، توبہ کی توفیق ہو گئی، سچے پکے ولی ہو گئے۔ کتابوں میں لکھا ہے حضرت احمد ابن حنبل جیسا بڑا امام ان کی مجلس میں آ کر بیٹھتا۔ ان کا بھی انتقال ہو گیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا، احمد ابن حنبل کا بھی انتقال ہو گیا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد نے اپنے استاد کو خواب میں دیکھا، پوچھا حضرت کیا ہوا؟ کہ اللہ نے بخش دیا۔ جنہوں نے اپنی ساری زندگی اللہ کے لیے محنت کی ہے تو اللہ تو جنت میں بھیجے گا۔ تو شاگرد نے پوچھا حضرت آپ کا مسئلہ تو حل ہو گیا، حضرت بشر حافی کا کیا ہوا؟ کہنے لگے ان کے بارے میں کیا بتاؤں، اللہ نے ان کو اتنی بہترین جگہ دی ہے، اتنی بہترین جگہ دی ہے، اور کہا میرے بندے دنیا میں تو میرے لیے تڑپتا تھا، آج یہاں رہ اور جتنا تیرا دل چاہے اتنے بار مجھے دیکھ، اور جنت کی ساری نعمتیں تیرے لیے۔ تو میرے بھائیوں، اپنے آپ کو سمجھو اور اللہ کی مان کر چلو تو پھر دنیا میں بھی عزتیں ملیں گی اور آخرت میں بھی عزتیں ملیں گی۔ اگر اپنے آپ کو نہیں پہچانا، بڑائی کو اندر رکھ لیا، میں بڑا بنوں، میں بڑا بنوں، بخل کو اندر رکھ لیا، میں نہیں دوں گا، میں نہیں دوں گا، سارے میرے لیے ہے، تو پھر میرے بھائیوں نہ یہ کام آئے گا نہ یہ کام آئے گا۔ ہم تو ڈوبے ہی صنم، تم بھی لے ڈوبے۔ آمین وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک مسئلہ سنو بھائی، ترغیب تو ہو گئی اللہ کے راستے میں دینے کی، تو کیوں بھائی اپنی زندگی کو کامیاب بنانا ہے نہیں؟ ذرا بولو بھائی، ذرا زور سے بولو، جنت میں جانا ہے نہیں جانا ہے؟ جنت میں جانا ہے۔ جنت سے ہی ہمارے ابا آئے ہیں، حضرت آدم ہمارے دادا اور ابا حضرت آدم جنت ہی سے آئے ہیں، ہمیں جنت ہی میں جانا ہے انشاءاللہ۔ لیکن اس کے لیے کچھ محنت کرنا پڑتا ہے، خالی بیٹھے بیٹھے ہمیں جانا ہے بولنے سے ہوتا نہیں ہوتا۔ کوئی بھی کام کے لیے کوشش کرنا پڑتا ہے، کوشش کیے بغیر کوئی سا بھی کام نہیں ہوتا۔ تو اس لیے وہ جنت ملنا ہے تو پھر اللہ کے راستے میں جان بھی لگانا ہے، مال بھی لگانا ہے، وقت بھی لگانا ہے، دینا بھی ہے، سننا بھی ہے، آنا بھی ہے، اللہ کے گھروں سے تعلق کو جوڑنا ہے۔ اللہ کے گھروں کا کام چل رہا ہے، اگر پوچھ رہے ہیں تو دل کھول کر دو اللہ کے گھر کے لیے، اللہ تمہارے خاندانوں اور نسلوں کو آباد رکھے گا۔ دیں گے بھائی؟ اللہ قبول فرمائے۔ یہ مسجد کے حوض خانے کا کام چل رہا ہے، اتنی کوشش کرو کہ جلد سے جلد کام ہو جائے تاکہ وضو کرنے والے مصلیوں کو آسان ہو جائے۔ قیمتی کام چل رہا ہے، گرینائٹ ڈالا جا رہا ہے۔ آج کے دور کے اندر چھوٹا بھی کام کرو تو بہت بڑی رقم لگ جاتی ہے، کام کر کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے۔ اب اللہ کے گھر کے کام چل رہا ہے، میرے اور آپ کے دینے ہی سے اللہ ہمارے تعاون سے اللہ کے گھر کے کام کو پورا کر دیں۔ اگر اللہ چاہے تو ڈائریکٹ پورا کر دیں گے، لیکن ہمیں موقع دے رہا ہے تاکہ جنت میں جائیں۔ اللہ ہمارے دینے کو قبول فرمائے۔ اور دوسرا آخر میں ایک مسئلہ ہے، مسئلہ یہ ہے کھڑے ہو کر پیشاب کرنا جائز ہے ناجائز ہے؟ یاد رہے گا بھائی؟ تو علماء نے لکھا ہے سنت بیٹھ کر کرنا ہے، لیکن ہم سفر میں ہیں، زور سے پیشاب لگ گیا
لیکن ساری جگہ گندگی ہے، کہیں بیٹھنے کی نہیں ہے، یا بیٹھ کر کرنے کی جگہ ہی بنائے نہیں گئے، کھڑے ہو کر کرنے کے بنائے گئے ہیں سب جگہ۔ اب کیا کرے؟ پینٹ میں شریع ہی میں متلے، کیا کرے؟ علماء نے کہا اگر ایسی مجبوری ہے کہ بیٹھنے کی گنجائش ہی نہیں ہے تو کھڑے ہو کر کر دو، لیکن خیال یہ رکھو کہ خطرے جسم پر اور کپڑوں پر نہ لگے۔ میں یہ نہیں بتا رہا ہوں کہ بیٹھنے والے سب کھڑے ہو کر پیشاب کرو، ہم تو الٹا سمجھ جائیں گے، نہیں حضرت بولے کھڑے کو چھوڑوا لو۔ مجبوری میں مسئلہ آپ کو بتا رہا ہوں، سخت تقاضا آ گیا پیشاب کا۔ اب پیشاب کا سخت تقاضا کسے کہتے ہیں؟ شوگر والوں سے پوچھو، ضروری بات لمبی ہوگی تو فوراً شکایت ہے، شوگر والے آتی ہیں حضرت کتنی لمبی بات کر لے کو بیٹھ گیا ہمیں پیشاب کو جا، یہاں والے کا نہیں، میں عام بات بول رہا ہوں، ہوتا ہے ایسا۔ تو اب تقاضا ہے، جانا ہے، لیکن بیٹھ کر کرنے کی جگہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کیا کرے؟ ایسے ہی چھوڑ لے یا پیشاب وہیں کھڑے ہو کر دے، کوئی بات نہیں۔ اگر ایسی جگہ ہے کہ بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہے، یا پیشاب خانے سے کھڑے ہو کر کرنے کے بنائے گئے ہی بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، تو ایسی مجبوری میں کھڑے ہو کر پیشاب کر دے، آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لیکن جسم اور کپڑوں پر کوئی دھبے چھینٹے نہ پڑے، اگر پڑیں گے تو پھر وہ کپڑا ناپاک ہو جائے گا، اسے دھونا پڑے گا۔ اللہ ہم تم کو ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کی